میں اللہ اللہ کہے جا رہا ہوں، مزے بے خودی کے لیے جا رہا ہوں، لگا کر میں سنت کو سینے سے اپنے، یوں بخشش کا سامان کیے جا رہا۔ تو طریقہ کار یہ ہے کہ یوں سمجھیں کہ دل بول رہا ہے، میں سن رہا ہوں، دل کے کان لگا کے بیٹھیں، توجہ سے بیٹھیں، پرسکون ہو کے بیٹھیں۔ پہلے درد محسوس ہوگی، پھر درد کے بعد کچھ تحرک محسوس ہوگا۔ یہ تحرک ایک لمبا عرصہ چلے گا، اور یہ تحرک اتنا واضح ہو جاتا ہے کہ انسان کو مشکل محسوس ہوتی ہے کئی مرتبہ۔ 3 لفظ یاد رکھیں کہ یہ تحرک بہت لطیف ہوتا ہے، ہلکا ہوتا ہے، بہت تیز اور دھکے لگنا ایسا نہیں ہوتا، بہت لطیف ہوتا ہے اور بہت جمیل ہوتا ہے اور بہت لذیذ ہوتا ہے۔ تو یہ تحرک جو ہے نا، یعنی جیسے گدگدی نہیں کئی دفعہ بندہ محسوس کرتا، تو کئی دفعہ بندے اس پہ ہاتھ رکھتا ہے اپنے سینے پہ خود ہی کہ یہ تھوڑا سا دب جائے تو مجھے ذرا سکون آ جائے۔ یہ ایسی کیفیت ہے۔ چنانچہ بہت سارے لوگ جن کے قلوب جاری ہوئے، انہوں نے یہ کیفیت ایک طرح کی بتائی کہ ایک تحرک محسوس ہوا، وہ تحرک ایسا تھا کہ بیٹھنے کو بھی دل چاہتا تھا، مگر اس کو برداشت کرنا بھی مشکل ہوتا تھا، تو دباتے تھے ہم کئی مرتبہ۔ ایسا ہوتا ہے۔ جب یہ علامات ہوں تو اس کا مطلب کہ اب قلب اپنی منزل کی طرف سفر پر نکل پڑا ہے۔ اس کو کہتے ہیں سیر الی اللہ۔ اب اس کی تفصیل تو میں انشاءاللہ کل کروں گا، سیور اربع کیا ہے، لیکن آج کی اس محفل میں ذکر قلبی کے بارے میں ہی کچھ تفصیل بتائی جائے، تاکہ بار بار آپ کو پوچھنے کی بھی نوبت نہ پیش آئے کہ یہ جو تحرک ہے، یہی وقت کے ساتھ ساتھ تذکر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ پہلے یہ حرکت ہوتی ہے، انسان بیٹھا رہتا ہے، پھر اسی حرکت کے ساتھ ایک ادراک شروع ہو جاتا ہے کہ جیسے اللہ 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 ایک آواز محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ انسان کا دل ہی ذکر کرتا ہے اور انسان کا دل ہی اسے سنتا ہے، یہ کان نہیں سنتے۔ بات سمجھے نا؟ دل ہی ذکر کرتا ہے اور دل ہی اس کو سنتا ہے، اور اس کا سننا، اس کا تعلق کشف کے ساتھ ہے۔ کشف سمعی بھی ہوتے ہیں، بصری بھی ہوتے ہیں، یعنی دیکھنے سے بھی کشف کا تعلق ہے۔ جیسے کچھ لوگوں کو ذرات جو ہیں وہ پتوں پہ اللہ اللہ لکھا نظر آتا ہے، تو یہ بصری ہوا، آنکھ سے دیکھا۔ کئی لوگوں کو زمین کے ڈھیلے سے اللہ اللہ کی آواز آتی ہے، تو یہ سمعی ہوا۔ جیسے خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت کو اتنا ذکر تھا حاصل کہ کئی مرتبہ آپ طہارت کے لیے جاتے تھے تو ڈھیلا مٹی کا استعمال کرنے کے لیے اٹھاتے تھے تو چھوڑ دیتے تھے۔ پھر اپنے شیخ کے پاس آئے، حضرت میں تو ڈھیلا استعمال کرنے کے قابل نہیں رہا، کیوں؟ حضرت مجھے وہ ذکر کرتا سنائی دیتا ہے، تو میں نجاست کیسے صاف کروں اس سے؟ تو جب یہ بتایا تو حضرت فضل کوشی رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے، فرمانے لگے اچھا جاؤ جاؤ استعمال کرو۔ اس کے بعد پھر وہ کشف ختم ہو گیا، صرف شیخ کے کہہ دینے کے اوپر۔ تو قلب کا ذکر کرنا الگ چیز ہے، اور بندے کو وہ سنائی بھی دے، یہ الگ چیز ہے۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ کئی دفعہ گناہ کے کرنے کی وجہ سے یہ سنائی دینے والا کشف ختم ہو جاتا ہے، لقمہ مشتبہ کھا لیا ختم ہو جاتا ہے، لیکن شیخ
باطن کی نظر سے جب دیکھتا ہے تو اس کو قلب ذاکر نظر آتا ہے، کوئی بندے کو خود فیل نہیں ہوتا. چنانچہ بعض لوگوں کو دیکھا کہ معمولات بھی کرتے ہیں، نیکی تقوی بھی ہے، کہتے ہیں مجھے تو کچھ نہیں ہوتا، پتہ نہیں حضرت جی نے دوسرا تیسرا سبق دے دیا. بھئی آپ کو تو اس لیے نہیں محسوس ہوتا کہ ابھی آپ کو وہ کشف حاصل نہیں ہے. اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ ہوائی جہاز کے اندر بیٹھے ہوئے وہ ایک ان کا آڈیو سسٹم ہوتا ہے، اس میں تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، لیکن سنتا وہی ہے کہ جو اس کو کانوں سے لگاتا ہے، جو نہیں لگاتا ہو رہی ہوتی ہے مگر سن نہیں پاتا. تو یوں سمجھیں کہ قلب سے اللہ اللہ کی تلاوت کا ہونا الگ کام ہے، اور اس کو ہم خود بھی سنیں یہ الگ چیز ہے. اس کا تعلق کشف کے ساتھ ہے. اس لیے سالک کو کھانے پینے ان چیزوں میں بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے، ورنہ انسان کا کشف جو ہے وہ فوراً ختم ہو جاتا ہے. کشف بہت شیشے کی طرح نازک سی چیز ہے، بے احتیاطی ہوئی اور وہ بند ہوا. چنانچہ حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ محمد سعید رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں حضرت مجد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں. چھوٹے تھے، 6-7 سال عمر تھی، کھیل رہے تھے. حضرت مجد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسجد سے باہر تشریف لائے تو جب جوتوں کی جگہ پر پہنچے تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ جوتے ایک سائڈ پر ترتیب سے پڑے ہیں اور کچھ دوسری سائڈ پر ترتیب سے پڑے ہیں. جب میں متوجہ ہوا تو مجھے یہ کشف ہوا کہ ادھر والے سعید ہیں اور ادھر والے شقی ہیں. یہ اصحاب الیمین میں سے ہیں، یہ اصحاب الشمال میں سے ہیں. حضرت فرماتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، یہ کس نے کیا ہے بھائی؟ لوگوں نے کہا جی کہ آپ کے دونوں بیٹے چھوٹے جو تھے وہ کھیل رہے تھے اور کھیلتے کھیلتے وہ جوتوں کو ترتیب میں رکھ کے چلے گئے. حضرت مجلس رحمۃ اللہ پریشان ہو گئے کہ یہ اتنے چھوٹے سے بچے ہیں، اگر اس وقت ان کے کشف کی یہ کیفیت ہے تو یہ آگے کیسے بڑھیں گے؟ تو انہوں نے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ کو خط لکھا کہ حضرت میرے دونوں بچوں کو اتنا کشف حاصل ہے کہ اس طرح میں نے جوتے دیکھے کہ انہوں نے الگ الگ کر دیے. تو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ان کو میرے پاس بھجوا دو. چنانچہ جب ان کو بھجوایا گیا تو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے کے بازار سے کوئی چیز منگائی، اس زمانے کا بازار کی پکی ہوئی چیز منگائی اور دونوں بچوں کو کھلائی اور ان کا کشف ختم ہو گیا بازار کی چیز کھانے سے. اس زمانے کی بازار کی چیز ہے، اور آج کے بازار کی چیزوں میں تو حلال اور حرام کا ہی نہیں پتہ ہوتا بہت ساری چیزوں میں. تو اس لیے لقمے کی احتیاط بہت کرنی پڑے گی اگر آپ اس ذکر کو سننا بھی چاہیں گے، ورنہ قلب بھی جاری ہو جائے گا، ثواب بھی مل جائے گا، سننے کی نعمت سے محروم رہیں گے. سننے کے لیے بالکل باطن کو صاف رکھنا پڑتا ہے. تو قلب کا جاری ہونا، اس کا پروسیس یہ ہے کہ پہلے حرکت ہوتی ہے، بہت لطیف، بہت جمیل اور بہت لذیذ. جیسے گدگدی کا احساس ہوتا ہے نا، کئی مرتبہ ایسے بندے کو سینے میں احساس ہوتا ہے. اور بعض تو ایسے بھی حضرات گزرے کہ جنہوں نے کرتے کے نیچے رومال باندھتے تھے تاکہ وہ حرکت تھوڑی سی دب جائے اور میں وقت گزار لوں، ورنہ مشکل ہو جاتا تھا بیٹھنا. تو ایسا بھی کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ تحرک تذکر میں تبدیل ہو جائے، اس کا تعلق پھر کشف کے ساتھ ہے، اخلاص کے ساتھ ہے. جتنا آپ احتیاط کریں گے بولنے میں، آنکھ کی احتیاط، کھانے پینے کی احتیاط، اتنا جلدی یہ کشف جلدی نصیب ہو جائے گا. اب جب یہ کشف نصیب ہو گیا تو قلب جاری ہو گیا،
تو آپ دن رات صبح شام کسی بھی وقت ہیں کہیں بھی ہیں مستقل ایک اللہ 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 کی آپ کو آواز آتی رہے. آپ کی آنکھیں سو جائیں گی آپ کا دل نہیں سوئے گا. پورے جسم میں دل ہی ایسا عضو ہے کہ جو زندگی میں کبھی بھی بند نہیں ہوتا. اس کے بند ہونے کا نام موت ہے. ساری زندگی چلتا ہے. روحانیت میں بھی اسی طرح کہ جب یہ جاری ہوتا ہے تو پھر اس کے نصیب میں بند ہونا نہیں ہے, یہ چلتا رہتا ہے. بلکہ پھر تو موت پر بھی یہ بند نہیں ہوتا, سونے سے بھی بند نہیں ہوتا. نبی السلام نے ارشاد فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی, میری آنکھیں سو جاتی ہیں میرا دل نہیں سوتا. تو دل کیا کرتا تھا؟ اللہ کو یاد کرتا تھا. تو یہ اللہ اللہ کا ذکر انسان کو, اس کو ذکر قلبی بھی کہا گیا حدیث میں, ذکر